مولانا تھانوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا، میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، بہت بڑا مالدار بندہ، بڑا دولت مند، دولت کی ریل پیل، بڑا کاروبار، بڑی جائیداد، بڑی دنیا، میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، قسم و قسم کے میوے موجود، کھانے موجود، فروٹ موجود، دروازے پہ دستک کوئی آواز آئی، اللہ کے نام کا سوال نہیں ہوں، بھوکا ہوں، ایک روٹی کا سوال ہے۔ بیوی اٹھی، پنڈی کے دوستوں، بیوی نے روٹی اٹھائی، دروازے کی طرف جانے لگی، خاوند نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کے نام کا سوال ہی ہے، روٹی کا سوال کر رہے، روٹی دینے جا رہے ہیں۔ اس کا بیٹھ جا، تو بڑی ہمدرد آ گئی ہے، یہاں بیٹھ، روٹی رکھ۔ خود دروازے پہ گیا، جو اللہ کے نام پہ روٹی کا سوال کر رہا تھا دھکے دے دے کر بھگا دیا۔ ہم نے تیرے لیے چیزیں نہیں بنائی، جا اپنا کام کر۔ جو بھی آتا ہے ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آ جاتا ہے۔ غریب بندے نے اوپر دیکھا، ٹھنڈی سانس نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو بہاتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کریم کو یہ ادا پسند نہیں آئی، بے نیاز جو ہوا، آیا زوال، کاروبار میں نقصان، زمینیں ساری بک گئیں، اتنا بھوکا ہوا، بیوی سے کہنے لگا بیوی میں اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، تجھے کہاں سے کھلاؤں گا؟ بیوی کو طلاق دے دی، عدت کے بعد اور جگہ شادی کر لینا۔ بیوی نے عدت کے بعد دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا۔ پنڈی والوں، دوسرا بندہ پہلے سے بھی بڑا مالدار تھا۔ دونوں میاں بیوی پھر کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ روٹی کا سوال ہے۔ بیوی اٹھی، روٹی اٹھا کے جانے لگی۔ خامد نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ یہ اللہ کے نام پہ روٹی مانگ رہا ہے، روٹی دینے جا رہی ہوں۔ خامد نے کہا نانا پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا ہوگا، 4-5 اور روٹیاں بھی ساتھ لیتی جا۔ دروازہ کھولا، فقیر کے کشکول میں پیالے میں عورت روٹیاں ڈالنے لگی۔ اتفاقاً فقیر کے چہرے پہ نظر پڑی، روتی ہوئی پیچھے ہٹ آئی، آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے۔ خاوند بے قرار ہو کے اٹھا، بیوی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے روتے روتے کہا ہمارے دروازے پر جو اللہ کے نام پہ روٹی مانگنے آیا ہے میرا پہلا خاوند ہے۔ مجھے دور یاد آ گیا، ایک دن یہی میرا خاوند اور میں روٹی کھا رہے تھے، اللہ کے نام پہ ایک فقیر نے روٹی مانگی تھی، اس نے دھکے دے دے کر بھگا دیا تھا، آج در در کا بھیکاری بن کے روٹی مانگتا پھر رہا ہے۔ دوسرے خاوند نے کہا اے میری بیوی، تیری بات کرنے کی وجہ سے مجھے بھی منظر یاد آ گیا، ذرا میرے چہرے کو غور سے دیکھ، تم دونوں کے دروازے پر جو روٹی مانگنے آیا تھا وہ فقیر میں تھا۔ بے نیاز تیری بے نیازی، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ اللہ کے نام کا سوال آئے، بد کلامی نہیں کرنی، جھڑک نہیں دینی، ایسا نہ ہو کہ رب العالمین تمہیں در در کا بھیکاری بنا دے اور اس کو تمہارے مقام اور مرتبے میں فائز کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جسے چاہے جدھر کر دے۔ عورت آ گئی، حدیث پاک سنا رہا تھا، 2 بچیاں بھی ساتھ ہیں۔ امی عائشہ کے سامنے اللہ کے نام کا سوال کیا، فاقہ ہے، امداد ہماری کر دیجئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیے، میں نے جلدی جلدی اپنے گھر کی تلاشی لی، مجھے 3 کھجور کے دانے مل گئے۔ دوستو کتنے دانے؟ 3 کی عدد پر غور کرنا۔ امی جان بیان کرتی ہیں میں نے 3 دانے اس اماں کے حوالے کر دیے، 1 دانہ
والدہ نے ایک بچی کو دے دیا، دوسرا کھجور کا دانہ دوسری بچی کو دے دیا، دونوں نے جلدی جلدی کھجور کا دانہ کھا لیا اور رحم بھری نظروں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ والدہ نے کیا کیا، اپنے حصے والا کھجور کا دانہ آدھا آدھا کرنے کے بعد آدھا ایک بچی کو دے دیا، آدھا دوسری بچی کو دے دیا، وہ حصہ بھی انہوں نے کھا لیا اور دونوں کو لے کے واپس چلی گئی۔ امی عائشہ حیران ہے، اتنا پیار والدہ کا اپنی اولاد کے ساتھ۔ پنڈی والوں میرا جملہ دل کی تختیوں پہ لکھنا، بی بی عائشہ حیران ہے، خود فاقہ برداشت کر لیا، اپنے حصے والا کھجور کا دانہ بچیوں میں تقسیم کر دیا۔ پنڈی کے دوستوں، شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ کا سٹیج، دھیان سے جملہ سننا، امی عائشہ کا حیران ہونا برحق تھا، اس لیے اپنی اولاد امی عائشہ کی ہوتی تو پتہ چلتا اولاد کی محبت کیا چیز ہے۔ پنڈی کے دوستوں نے میرے جملے پر غور کیا، اپنی اولاد ہوتی تو پتہ ہوتا نا اولاد کی محبت کیا چیز ہے۔ اللہ تیری قدرت پر حیران ہوں، تیرے فیصلوں پر حیران ہوں۔ اللہ دینے پہ آیا 40 سال کی عمر والی بیوہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آمنہ کے لال کا نکاح ہوا۔ اللہ نے 4 بیٹیاں دے دی، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اللہ نے 2 لڑکے بھی دے دیے، لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے۔ اللہ کریم دینے پہ آیا 40 سال کی عمر والی بیوہ میں سے آمنہ کے لال کو 4 بیٹیاں دے دی، 2 بیٹے دے دیے، اور نہیں دینے پہ آیا کوری بی بی عائشہ سے نکاح ہوا، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی۔ اب اللہ کا نام اونچا لینا امام الانبیاء کا حرام ہے، آمنہ کے لال کی بیوی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، لیکن اولاد دینا یہ بھی آمنہ کے لال کے اختیار میں نہیں ہے۔ اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی اولاد دے سکتا ہوتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کی جھولی کو آباد کر دیتے۔ روتی رہی، تڑپتی رہی، مانگتی رہی، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی۔ ناراض نہ ہونا، میں تو صبح سرحد کا ہوں نا، اور آپ کے پنجاب میں کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ بابا شاہ جمال پتر دیویں رتا لال۔ سن دے پہ ہو، یہ پنجاب کے تحفے سنا رہا ہوں۔ آپ کے پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے، میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھی ہے وہ جگہ، یہ ان گناہگار آنکھوں سے اس جگہ نعرہ لگ رہا تھا، لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی آن دے ساں گھوڑی۔ اور آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کو اولاد دے سکے؟ بولیے تو صحیح، امام الانبیاء بی بی عائشہ کی گود کو آباد کر سکے؟ نہیں، اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اونچا نام لینا ذرا محبت کے